बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ मैं इफ्तार काज़मी। पाकिस्तान हार कर भी जीत गया, मिर्चें लगी हैं। इंडिया बयालिए की जंग बुरी तरह हार गया है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अहम खबर ये कि फ़लस्तीन को बहुत से ताकतवर मुल्कों ने तस्लीम कर लिया है। पिछले 24 घंटों में 4 मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम कर चुके हैं। अब 5वां मुल्क कौन सा है जो उसे तस्लीम करने जा रहा है। और शुरीद ये है कि मोहम्मद बिन सुलेमान भी एक अहम ऐलान करने वाले हैं और सऊदी ज़राए के मुताबिक वो ऐलान ऐसा होगा कि दुनिया दंग रह जाएगी। अमेरिका की धमकी के जवाब में ईरान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है। इसके अलावा इमरान खान के खिलाफ तोशाना 2 केस का फाइनल राउंड शुरू हो गया है। आखिरी गवाही भी हो गई और उनके खिलाफ एक अहम गवाह ब्रिगेडियर मोहम्मद अहमद का बयान उसने तहलका मचा दिया है। आज खान साहब के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया जा सकता है। इसके अलावा मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर को मारखोर ने आखिर क्यों करारा जवाब दिया। और वज़ीर आज़म अपने दौरा अमेरिका में 6 इस्लामी ममालिक के सरबराहों के हमरा सदर ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। मुलाकात की डेट भी सामने आ गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिस तरह दुश्मन के 6 जहाज गिराए उसी तरह मुल्क से गुर्बत का खात्मा भी करके दिखाएंगे। अमरीकी वर्क वीज़ा पॉलिसी H1B की बाज़गश्त अभी जारी है और ख़दशा ये है कि भारत के अंदर लाखों अफराद बेरोज़गार होने वाले हैं जो भारतीय हुकूमत के लिए एक नया मामला, एक नया मसला पैदा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और भारत के दरमियान एशिया कप में होने वाले मैच की, जिसमें पाकिस्तानी टीम मैच तो हार गई मगर उसने ये मैच जीत भी लिया है क्योंकि इंडियन मीडिया को बुरी तरह मिर्चें लगी हुई है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया मैच जीत कर भी खुश नहीं है और जीत का जश्न मनाने की बजाय उनके मुंह से आग के बगोले निकल रहे हैं और खुशी मनाने की बजाय वो पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। और लगता ही कि हर इंडियन चैनल और एंकर तते तवे पर बैठा है और उसके मुंह से बगदाद के शोले निकल रहे हैं। हुआ कुछ यूँ है कि पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों ने, जिनमें एक खातून भी शामिल है, इंडिया की बैंड बजा दी है। तो साहबजादा फरहान, हारिस रऊफ और सिद्रा अमीन को पाकिस्तानी अवाम की जानिब से मैं तो दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैच हम हार गए, बहुत बुरा लगा, लेकिन जिस तरह इन तीनों ने इंडिया को जवाब दिया और इंडिया की भाषा में जवाब दिया, उसने इंडिया के अंदर लगा दिया मिर्चें। तो ये 3 वाक़यात ऐसे हुए जो पाकिस्तानी क्रिकेट की तारीख में बड़े अरसे तक याद रखे जाएंगे। सबसे पहले ये हुआ कि पाकिस्तानी टीम जब मैच की प्रैक्टिस के लिए ग्राउंड में पहुंची तो वहां पर 6-0 के नारे लगे। उसके बाद पाकिस्तानी टीम ने बैटिंग शुरू की तो साहबजादा फरहान ने अपने 50 रन मुकम्मल करने के बाद अचानक बैट को बंदूक बना लिया और हवाई फायरिंग शुरू कर दी। अब जो लोग टीवी देख रहे थे पाकिस्तानी, वो तो बड़े खुश हुए, लेकिन इंडियन अपनी कुर्सियों से और सोफों से नीचे जा गिरे। उन्हें लगा कि साहबजादा फरहान अपने बैट से उनकी जानब फायरिंग कर रहा है। हालांकि साहबजादा फरहान ने बहुत अच्छी बैटिंग की और एक बल्ले से, जो कि लकड़ी का बना होता है, उससे सिर्फ इशारा किया, किसी का नाम भी नहीं लिया, किसी की तरफ मुंह करके भी फायरिंग नहीं की, सिर्फ हवाई फायरिंग की, जो कि पख्तूनों की एक रवायत है कि खुशी में वो हवाई फायरिंग करते हैं, चाहे मुंह से करे, ठा ठा करके उसको एंजॉय करते हैं। लेकिन इंडियन की हालत इतनी ख़राब होगी इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। उनको लग रहा है कि साहबजादा फरहान ने हवाई गोलियां नहीं चलाई बल्कि उनको गोलियां दे मारी है। पाकिस्तानी खिलाड़ी साहिबजादा फरहान की शर्मनाक हरकत सामने आई है। 50 रन बनाने के बाद उसने बैट से बंदूक का इशारा किया। अब पाकिस्तानी अपना रंग दिखाई देते हैं। मैदान पर भी देखिए, दिखाई दिया इस पाकिस्तानी खिलाड़ी ने। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए। फरहान की हरकत को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ा गया है। बिल्कुल गौरव, और इससे पहले ये कोई नया वाकया नहीं है। इससे पहले जब पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस के लिए पहुंची थी तो वहां पर एक वीडियो और बहुत बड़ा जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो 6-0 कह रहे हैं, जिसको ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर देखा जा रहा है। अब असल में क्या है कि जैसा आपने कहा ना कि खुद से ही अपनी बेइज्जती करना, खुद से ही अपने ऊपर मिट्टी डालना, ये पाकिस्तान की आदत हो चुकी है। इसमें है कौन, मतलब साहिबजादा कौन है, उनको कौन जानता है। और जो लोग अपने घरों में टीवी पर मैच देख रहे थे, उनके मीडिया के लोग, उनके तमाशाई, वो सुना है कि अपने सोफों से गिर गए, अपनी कुर्सियों से नीचे गिर गए।
डॉक्टर ने उन्हें कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ, मगर वो कह रहे हैं कि आपको नहीं पता पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने हमें गोलियां मार दी है। इंडियन का हाल ये कि वो हर फर्जी बात को हकीकत जान लेते हैं, फिल्म को धर्म मानते हैं, एक्टर को हीरो मानते हैं। तो भैया उनकी वॉट लग गई है, अब वो शोर मचा रहे हैं। दूसरा ये हुआ कि इसी मैच के दौरान हारिस रऊफ जो कि फील्डिंग कर रहे थे, बाउंड्री लाइन के करीब खड़े थे, तो इंडियन तमाशाई उन्हें हुटिंग कर रहे थे, उन पे आवाजें कस रहे थे। तो जवाब में हारिस रऊफ ने चीज गिराने का इशारा किया, जिसे ये समझा जा रहा है कि उन्होंने राफेल गिरने का इशारा किया। उसके बाद फिर क्या होगा ये आप वहां सोचकर हंस सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इंडियंस की हालत बहुत बुरी है। अब तीसरा मामला सिद्रा अमीन का। अब आप सोचेंगे कि पाकिस्तान और भारत के एशिया कप के मैच के दौरान सिद्रा अमीन कहां से आ गई। तो सिद्रा अमीन साहिबा ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी वनडे सीरीज में मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई। एक तो उनका ये रिकॉर्ड उनको मुबारक हो, लेकिन उन्होंने सेंचुरी बनाने के बाद पता नहीं किस जानब इशारा करके उंगलियों से 6-0 का निशान बना दिया। अब पाकिस्तानियों को पता नहीं क्या हो गया है। फतह का नशा ही ऐसा है, जीत का मजा ही कुछ ऐसा है कि क्रिकेट तो बिल्कुल ही बेमानी लगने लगी है। क्रिकेट में आप हारे जीते, देखिए ये मैच तो हमने वैसे ही हारने के लिए खेला। मैच तो मुसीबत हार गए थे जब हमने हसन नवाज को ड्रॉप कर दिया और हुसैन तलत नामी एक पर्ची को शामिल कर लिया। एक बड़े मैच में एक ऐसे खिलाड़ी को खिला दिया जिसने पिछले कई साल से पाकिस्तान की तरफ से कोई बड़ा मैच नहीं खेला। फिर उसे उस वक्त बैटिंग के लिए भेज दिया जब पाकिस्तानी टीम बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग कर रही थी और इंडियन बॉलर को फैंटी लग रही थी। 9+ की एवरेज थी। हुसैन तलत साहब आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ वही हुआ जो लूडो की गेम में उस वक्त होता है जब 99 पे आप पहुंचे और आपको सांप डंक मारे और आप फिर से नीचे आ जाए। तो यही हुआ, पाकिस्तानी टीम नीचे गिरी तो भाई साहब ने मैच का बेड़ा गर्क कर दिया। अब एक और पर्ची भी मैच के अंदर है, मोहम्मद हारिस, जिसको अब कैमोफ्लेज किया जा रहा है, उसको भेजा ही नहीं जा रहा क्योंकि पता है कि जब भी जाएगा और जल्दी आउट हो जाएगा इसकी पोल खुल जाएगी। हालांकि पाकिस्तानी टीम के अंदर साहबजादा फरहान बतौर बैट्समैन विकेट कीपर शामिल किए गए हैं और वो डोमेस्टिक भी बतौर विकेट कीपर खेलते हैं। 2020 सीजन में उन्होंने बतौर विकेट कीपर बैट्समैन खेला, ओपनिंग बैट्समैन है, विकेट कीपिंग करते हैं। लेकिन हारिस की पर्ची पता नहीं बहुत तगड़ी है, रन उससे होते नहीं, तो उसको टीम में डाल के सिर्फ जगह ज़ाया की गई है। तो उसकी जगह पे एक बैट्समैन को खिलाया जा सकता था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैच तो हमने हारने के लिए खेला। आप सारा रन डाउन देख लें, एक पाकिस्तानी टीम के जो कोच है उनके बारे में कहा जाता है कि वो न्यूजीलैंड के कोच रहे हैं। उनका ज़्यादातर इन्हिसार ऑलराउंडर्स के ऊपर है। तो बहुत से जो प्रोफेशनल क्रिकेटर है वो ये समझते हैं कि बॉलर्स भी प्रोफेशनल होने चाहिए और बैट्समैन भी। ये जो ऑलराउंडर वाला मामला है, 2-3 ऑलराउंडर टीम के अंदर काफ़ी है और हमारे टीम के अंदर तो दर्जनों ऑलराउंडर है और कोई भी एक ऐसा नहीं जिसे आप बहुत बड़ा मैच विनर कह सके। छोटे मोटे मैचों में मोहम्मद नवाज ने पिछले किसी मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग की और रन्स भी बनाए, मैन ऑफ द मैच रहे, लेकिन वो ऐसा बड़ा मैच नहीं था, एक छोटी सी टीम थी। तो पाकिस्तानी टीम मैच हारी अपनी गलतियों की वजह से। तो पाकिस्तानी जो इस बात पर नाराज थे कि अंपायर ने फखर जमान को गलत आउट दे दिया है और यकीनी तौर पर ये उस बेईमानी का आगाज था जो भारतीयों के दिल में हमेशा रहती है और अंपायरों को मिलाकर खेलते हैं, लेकिन हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो काम हमने करना था वो कर दिया है, जिससे इंडियन आग बगोला हो रहे हैं। अब जो क्रिकेट की भाषा इशारों में बोली जा रही है ये भी इंडिया की मेहरबानी है। जिस तरह पाकिस्तान पर हमला करके इंडिया ने बहुत बड़ी गलती की, अपने लिए मुसीबत पैदा कर ली, अब पूरी दुनिया से उसके ऊपर जूतमबाजी हो रही है। और जिस तरह सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान से हाथ ना मिलाकर पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि अब उनको इशारों में जवाब दिया जाए, आपने हाथ नहीं मिलाना, ना मिलाए, लेकिन उसके बदले फिर जो इशारे किनाए हो रहे हैं उनको तो आप हजम करें। तो जो मैच हारने की बदमज़गी थी वो इन वाकयात ने पूरी कर दी है। बहुत से लोग इस बात को अच्छा नहीं समझेंगे, मैं भी नहीं समझता। क्रिकेट जो जेंटलमैन का खेल है, आम हालात होते तो मैं बिल्कुल इस
نقطہ نظر کو انڈوز کرتا کہ کرکٹ کو سیاست سے اور باقی چیزوں سے پاک ہونا چاہیے، لیکن کیا کریں، ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے۔ تو جو انڈیا نے کیا اس کا اس سے بہتر جواب نہیں ہو سکتا تھا۔ ابھی انڈیا کے ساتھ ایک آدھ اور میچ ہو سکتا ہے، تو پاکستان نے اپنے اصل کارڈ ابھی کھیلنے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ پاکستانی کپتان جو کہ خود بیچارے میرٹ پر کپتان نہیں بنے، ان کو صرف اس لیے کپتان بنایا گیا تھا کہ پاکستانی ٹیم سے بابر اعظم اور محمد رضوان کو نکالنا تھا، تو آغا سلیمان کے نام پورا فال نکالا گیا کہ اس کی سارے کھلاڑیوں سے بنتی ہے، حالانکہ وہ خود 2020 میں ان کی جگہ نہیں بنتی۔ ون ڈے کے بڑے اچھے کھلاڑی ہیں اور ٹیسٹ بھی کھیل سکتے ہیں۔ اور دوسرا، کپتانی کے معاملے میں ذرا ان کا ہاتھ بڑا تنگ لگتا ہے، وہ ہمیں سب نظر آ رہا ہے۔ تو سیکھتے سیکھتے یہ پاکستانی ٹیم بھی سیکھ جائے گی، نئی ٹیم ہے اور قیادت کا بڑا فقدان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے۔ میچ ہم ہار گئے ہیں، لیکن جو انڈیا کے ساتھ ہمارے 3 کھلاڑیوں نے کر دیا ہے ان کو تو ہمارا سلام ہے۔ تو کرکٹ کی بات ہو گئی، اب بات کرتے ہیں جناب فلسطین کے حوالے سے۔ 4 بڑے ملکوں نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا، جن میں برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور پرتگال شامل ہیں، جبکہ فرانس آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے دوران فلسطین کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کرے گا۔ تو اس اقدام کا مقصد امن کی حمایت اور حماس کو الگ تھلگ کرنا ہے۔ پیرس کا یہ بولڈ اقدام ایک پائیدار حل کی تلاش میں اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ 22 سپٹمبر 2025 ویسے بھی ایک بڑا تاریخی دن ہونے والا ہے، اور بلکہ تاریخی دن کے طور پر یہ شروع ہو گیا۔ عالمی برادری فلسطینی مسئلے پر نئی بحث شروع کرے گی، اور فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے بتایا کہ وہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اور بڑا سرپرائز سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان کی طرف سے آنے والا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے سعودی عرب کی جانب سے پیش کردہ زبانی قرارداد کو متفقہ طور پر منظور کر لیا، جس کے تحت سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلیمان آج کانفرنس میں آن لائن شرکت کریں گے، یا ان کا ریکارڈ شدہ پیغام سامنے آئے گا۔ اور یہ ایسے موقع پہ سامنے آ رہا ہے جب 4 ملکوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا، 5واں کرنے جا رہا ہے، اور اس کے بعد ایک لمبی لائن ہے۔ بہت سے ملکوں نے یہ اعلان کر رکھا ہے وہ فلسطین کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اس کانفرنس کا مقصد 2 ریاستی حل کو آگے بڑھانا اور عالمی حمایت کو متحرک کرنا ہے۔ تو سعودی عرب کیا اعلان کرنے والا ہے، یہ بڑا سرپرائز ہے، دنیا کو اس بات کا انتظار ہے۔ تو جولائی 2025 میں نیو یارک میں جو ایک اعلیٰ سطحی بین الاقوامی کانفرنس ہوئی تھی، اس کی میزبانی فرانس اور سعودی عرب نے کی تھی۔ اس کا مقصد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کرنا تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ فلسطین کے عوام کی مشکلات دور ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ بہت سے ملک اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اب سعودی عرب بھی پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدے کے بعد بہت طاقتور ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ مغربی ممالک کا فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنا فلسطینی عوام کے حقوق کی فتح سمجھا جا رہا ہے۔ حماس نے اس کو ویلکم کیا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بن نیتن یاہو نے بھی ایک بار پھر ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اعلامیے کو مسترد کر دیا، اور یہ اعلان کیا کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی، مغربی کنارے میں یہودی آبادگاری کے اقدامات کو جاری رکھا جائے گا۔ تو نیتن یاہو جو امریکہ گئے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں اسرائیلی اخبارات یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ امریکہ سے واپسی پر اسرائیل کی جانب سے رد عمل دیں گے، لیکن بہت سے ملکوں کی جانب سے فلسطین کو آزاد ریاست کے طور پر تسلیم کیے جانے سے امریکہ کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ غزہ کو ساحلی شہر بنانے کا خواب دیکھ رہا ہے، اور وہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ منصوبہ شروع کرنا چاہتا ہے، لیکن دنیا کے آدھے سے زیادہ ممالک نے آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت کی ہے، جس سے لگتا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کا یہ ناپاک منصوبہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا بلکہ ناکام ہو جائے گا۔ تو یہ ٹرمپ کی پہلی بڑی شکست سمجھی جا سکتی ہے۔ ویسے تو ایک شکست ان کو آلریڈی ہو چکی ہے، انہوں نے جب الیکشن لڑا تھا تو انہوں نے یوکرین اور روس کی جنگ بند کرانے کا دعویٰ کیا تھا، جو وہ آج تک نہیں کر سکے، لیکن وہ باقی ملکوں میں جنگ بند کرانے کا دعویٰ کر کے نوبل انعام کے لیے ابھی بھی اپنے آپ کو امیدوار تصور کر رہے ہیں۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے آج جو ہوگی، اس سے اور زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی، اور امریکہ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اسرائیل کی حمایت کو جاری رکھنا، ورنہ ایک بہت بڑی ڈویژن کریٹ ہو جائے گی۔ تو فلسطینیوں کو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی ہے، اور ان کی مشکلات دور ہونے کا وقت آ گیا ہے۔
اسرائیل اس بات سے اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے لبنان پر ایک بار پھر حملہ کر دیا اور لبنان کے ضلع بنت جبل میں ڈرون حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں اس نے امریکیوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک گاڑی اور موٹر سائیکل کو نشانہ بنایا گیا، جس میں 3 بچوں سمیت 5 افراد مارے گئے ہیں، اور لبنانی حکام کے مطابق اسرائیلی حملے میں نشانہ بننے والے خاندان امریکی شہریت کے حامل تھے، یعنی وہ امریکی شہری تھے۔ تو اب امریکہ نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ امریکہ سے باہر بھی دنیا میں کہیں بھی امریکی شہری کو نشانہ بنایا گیا تو امریکہ اس کے خلاف فوجی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ پچھلے دنوں ایک قانون منظور کیا گیا ہے جسے ہمارے یہاں بھی بہت کہتے ہیں دونوں ہاتھوں سے لیا گیا۔ پاکستان کی ایک سیاسی جماعت جس کے بہت سے لوگ امریکی شہریت رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ بڑا سود مند قانون تھا کہ ان کو پاکستانی حکومت ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی، کیونکہ امریکہ نے اپنے شہریوں کو پروٹیکٹ کرنے کا اعلان کیا۔ تو اب دیکھنا یہ کہ یہ جو ابھی اٹیک کیا ہے اسرائیل نے، اس پر امریکہ کیا رد عمل دیتا ہے۔ فی الحال امریکہ کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں شو کیا گیا۔ اگلی خبر یہ کہ عمران خان کی ڈیالہ جیل میں توشہ 2 کیس کی آج سماعت ہو رہی ہے، اور غالباً یہ ہفتہ اس سماعت کے حوالے سے آخری ہفتہ سمجھا جاتا ہے۔ ڈیالہ جیل میں آخری کیس ہے جس کو الاؤ کیا گیا ہے، جس کی سماعت جو ہے وہ جج ارجمند کریں گے۔ اس موقع پر راولپنڈی کے تمام ٹکٹ ہولڈر، تنظیم کے لوگوں کو یعنی پی ٹی آئی نے سب کو کال کیا ہے۔ کل رات سے ان کے واٹس ایپ گروپوں میں، سوشل میڈیا پر میسج چل رہے ہیں کہ پہنچو ڈیالہ پہنچو، بڑی تعداد میں پہنچے، کیونکہ اس بات کا پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ یقین ہو گیا کہ عمران خان کو سزا سنائی جانے والی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اتوار کے روز توشہ 2 کیس کے چشمدید گواہ اور عمران خان کے سابق ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر محمد احمد کا عدالت میں ریکارڈ شدہ بیان سامنے آ گیا۔ اس کی تفصیلات میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس کی مزید ڈیٹیل سامنے آئی ہے، وہ آپ کے ساتھ میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں کہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد نے عدالت میں کیا بیان ریکارڈ کرایا ہے اور اس کو کیوں تہلکہ خیز گواہی سمجھا جا رہا ہے۔ سابق ملٹری سیکرٹری نے اپنے بیان میں کہا کہ وہ 15 مئی 2020 سے 10 اپریل 2022 تک عمران خان کے ملٹری سیکرٹری تھے۔ 7 مئی 2021 سے 10 مئی 2021 تک وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے سعودی عرب کا دورہ کیا تو وہ ان کے ساتھ تھے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمد احمد کے مطابق عمران خان اور بشرا بی بی کو سعودی ولی عہد نے تحائف دیے، جسے دونوں میاں بیوی نے توشہ میں جمع نہ کرانے کی ہدایت کی۔ تحائف میں جیولری سیٹ، عود کی بوتلیں، زیتون کا تیل، کھجور اور ایک کتاب شامل ہے۔ ایف آئی حکام کے مطابق بلغاری جیولری سیٹ کی ایکچوئل قیمت 7 کروڑ سے زائد تھی۔ عمران خان نے پرائیویٹ اپریزر سے 59 لاکھ روپے قیمت لگوائی، اور چونکہ 50% سے زائد جمع کرانا ہوتا ہے تو انہوں نے 29 لاکھ روپے سرکاری خزانے میں جمع کرائے۔ تو اس سے پہلے بھی 2 گواہ جن میں خاص اب کے پرائیویٹ سیکرٹری انعام اللہ شاہ اور پرائیویٹ اپریز شعیب عباسی شامل ہیں، اور ایک اور فوجی افسر جو کہ عمران خان کے ساتھ اٹیچ تھے، ان کا بھی بیان سامنے آ چکا ہے۔ تو 4 سالڈ گواہ ہیں جن کی بنیاد پر پی ٹی آئی کو خدشہ ہے کہ عمران خان کو سزا ہوگی۔ اب آج یہ کیس مکمل ہوتا ہے، فیصلہ محفوظ ہوتا ہے تو آج سزا سنائی جائے گی یا کل سنائی جائے گی، مگر یہ طے ہے کہ عمران خان کو اس ہفتے بڑی سزا سنائے جانے کا امکان ہے۔ اگلی خبر معروف صحافی حامد میر کے حوالے سے ہے۔ مارخور کی جانب سے انہیں ایک کرارا جواب دیا گیا ہے۔ وجہ کیا بنی کہ حامد میر نے ایک تصویر شیئر کی، ایک نوجوان کی تصویر تھی جس نے اپنے گلے میں کیمرے لٹکائے ہوئے تھے، اور حامد میر صاحب کا موقف یہ تھا کہ یہ عبدالستار خالد ہے جس کے ہاتھ میں آپ کو کیمرہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا تعلق ضلع کیچ کی تحصیل دشت سے تھا۔ وہ ایک مصور اور فوٹوگرافر تھا، تصویریں بناتا تھا۔ 19 نومبر 2024 کو اسے لاپتہ کیا گیا اور 18 سپٹمبر 2025 کو اسے گولیاں مار کر ظلم کی تصویر بنا دیا گیا۔ کیا اس کو کبھی انصاف ملے گا؟ تو یہ انہوں نے ایک بڑا درد مندانہ قسم کا کیپشن اس کے اوپر لکھا اور پاکستانی عوام کو جھنجھوڑا، اور اس سے تاثر پیدا ہوا کہ پاکستانی ایجنسیوں نے، پاکستان کے اداروں نے اس نوجوان کو لاپتہ کیا ہے۔ تو یہ ان کی جانب سے پاک فوج اور ان کی ایجنسیوں کے اوپر سنگین قسم کا الزام لگایا گیا۔ تو اب فوج کی جانب سے انہیں ایک ان آفیشیل اکاؤنٹ سے، جو مارخور کے نام سے بڑا معروف اکاؤنٹ ہے، اس سے ان کو جواب دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ فوٹوگرافر نہیں ہے، عبدالستار خالد کے ظاہری پیشے پر مت جائیں، یہ بی ایل اے کے کمانڈر
منیر عبداللہ اور کمانڈر ظاہر بلاچ کا رشتہ دار تھا. کیمرے اور کم عمری کی آڑ میں یہ دہشت گردی کر رہا تھا. اس کی ذمہ داری میں کیچ اور گوادر کا علاقہ تھا. مئی 2024 میں جن دہشت گردوں نے پنجاب کے رہنے والے 7 پاکستانی مزدوروں کو سوتے میں قتل کیا، ان کو ہتھیار، کھانا اور پناہ اس نے دی. نومبر 2024 میں جب قانون کا گھیرا تنگ ہوا تو یہ بھاگ گیا اور چھپتا رہا. سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق رشتہ داروں اور آپ جیسے حامیوں نے قوم کو کنفیوز کرنے کے لیے گمشدگی کا بیانیہ بنایا. 2 دن پہلے عبدالستار خالد جہنم واصل ہوا تو پاکستانی مزدوروں کی فیملیوں کو شاید انصاف مل گیا. مارخور کو افسوس ہے کہ بلوچ نوجوان دہشت گردی میں ملوث ہو رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ افسوس اس بات پر ہے کہ آپ جیسے صحافی قوم کو گمراہ کر رہے ہیں. اسامہ بن لادن ایک باپ اور ایک شوہر تھا، اپنے بیوی بچوں سے پیار کرتا تھا. فضل اللہ بھی مولوی تھا، نماز پڑھاتا تھا. ظواہری بھی ڈاکٹر تھا، علاج کرتا تھا. تو کیا یہ لوگ دہشت گرد نہیں تھے؟ آپ صحافی ہیں، پیشے اور ریشے میں فرق جانیں. تو یہ بڑا سخت قسم کا جواب دیا گیا جناب حامد میر صاحب کو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑی وسعت قلبی کا مظاہرہ کیا گیا، بڑے لینیٹ طریقے سے جواب دیا گیا. لیکن حامد میر صاحب کا اس پہ دل اور اچھل کے باہر آ گیا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دعوے سچ ہیں تو ثبوت سامنے لائیں، دہشت گردوں کو عدالتوں سے سزا دلوائیں. اگر عبدالستار خالد دہشت گرد تھا تو اسے بھی عدالت سے سزا دلواتے. 8 ماہ تک وہ آپ کے پاس تھا، آپ نے یہ باتیں کیوں نہیں بتائیں؟ اب سوال ہے کہ حامد میر کے پاس اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ اس کو پاکستانی فوج نے اٹھایا، ایجنسی نے اٹھایا اور 8 ماہ تک اپنے پاس رکھا؟ کیا حامد میر صاحب اس بات کے ثبوت و شواہد پیش کر سکتے ہیں؟ کیا وہ عدالت میں اس معاملے کو چیلنج کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے پاس شواہد ہے تو عدالت چلے جائیں. یہ جو باقیوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ثبوت پیش کریں کہ یہ دہشت گرد تھا، تو آپ کے پاس ثبوت ہے کہ بے گناہ ہے تو آپ جائیں عدالتوں کے اندر. آج تک حامد میر صاحب تو کسی عدالت کے اندر کسی شخص کے بارے میں ثبوت لے کر نہیں گئے کہ یہ بے گناہ تھا، میرے پاس یہ ایویڈنس ہے. تو اب اسی لیے بعض لوگ ان پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کے سیویر بنے ہوئے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں. دیکھیں، دہشت گرد جب بھی واردات کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، تو ان کی جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے. یہاں پنجاب میں آپ دیکھ لیں، یہاں بدماشوں اور اشتہاریوں کے خلاف کوئی گواہ نہیں ملتا، وہاں تو دہشت گرد ہے جن کے ہاتھ میں بندوقیں ہیں. تو بلوچستان میں گواہ لانا کتنا آسان ہوگا. تو بہرحال مارخور نے انہیں بڑا سخت جواب دیا. کچھ لوگ تو انہیں میر جعفر میر صادق بھی کہتے ہیں، لیکن میں اس سے ذرا گریز کرتا ہوں. میرا یہ ماننا ہے کہ حامد میر صاحب کی کچھ ہمدردیاں ہیں کچھ لوگوں کے حوالے سے، خاص کر جماعت اسلامی کے ایک سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب، وہ بھی فلسطین کے لیے امداد لے کر گئے ہوئے ہیں اور ان کی لمحہ بلمحہ رپورٹنگ کریں. حامد میر صاحب اب وہاں پہنچ گیا، فلوٹیلا وہاں پہنچ گیا، امداد وہاں پہنچ گئی. پاکستان کے اندر کئی دنوں سے سیلاب آیا، لوگ ڈوب رہے ہیں، مر رہے ہیں. حکومت بڑی کوشش کر کے لوگوں کے پاس پہنچتی ہے، پھر بھی لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں. اور یہ کام اکیلے حکومت نہیں کر سکتی، اس کے لیے ہر ایک کو حصہ ڈالنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے دوست صرف انٹرنیشنلی اپنے آپ کو ریکگنائز کرانے کے لیے انٹرنیشنل ایشوز کو پکڑتے ہیں. اب یہ گمشدہ افراد کا ایشو ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، تو حامد میر صاحب اس کے اندر جب انگلی کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو عالمی سپورٹ ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب اگر فلسطین جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں دنیا بھر سے اس کی کوریج ملے گی. ہمارے جو لوگ مر رہے ہیں اپنے، ان کے لیے ان کے دل میں ذرا بھی درد نہیں ہوتا. اور انٹرنیشنل سپورٹ ان کو اس لیے چاہیے کہ بہت سے لوگوں کی این جی اوز ہیں، بہت سے لوگوں کو پھر لوگ بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں اور اپنے ملکوں میں بلا کر کھانے کھلاتے ہیں، میڈل دیتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں کہ بڑا کام کر رہے ہیں. تو اس کے پیچھے یہ نیت بھی کار فرما ہوتی ہے. تو اب آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں اقوام متحدہ کے اجلاس کے حوالے سے. ٹرمپ اور شہباز شریف کی 25 سپٹمبر کو ملاقات متوقع ہے. ذرائع کہتے ہیں کہ اس ملاقات میں آرمی چیف بھی شریک ہو سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر ہے کہ لاہور کے صحافیوں کی پولیس کے ساتھ پچھلے کافی دنوں سے مٹ بھیڑ چل رہی ہے، کوئی تنازع چل رہا ہے. اب لاہور پریس کلب کے صدر ارشد انصاری کو پیکا ایکٹ کے تحت ایک نوٹس جاری کیا گیا ہے. ان کو طلب کیا گیا ہے، ان کے خلاف پولیس والوں نے کمپلین درج کرائی کہ جی ہمیں ڈی فیم کیا جا رہا ہے. اور یہ جو نئے قوانین بنائے گئے ان کے تحت آپ سرکاری اداروں کے خلاف بات نہیں کر سکتے، ان کے حوالے سے کوئی کمپین نہیں چلا سکتے. تو یہ کمپین نہیں ہے، نہ کوئی بات ہے، یہ سیدھی سیدھی کوئی لڑائی ہے جس میں پولیس افسران جو ہے وہ صحافیوں کے ساتھ الجھ گئے ہیں. ہونا نہیں چاہیے. اس سے پہلے ماضی میں بھی ایک اسی قسم کی بڑی لڑائی ہو چکی ہے
اور جو بعد میں صلح صفائی پہ ختم ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اس میں مسلم لیگ نون کو درمیان میں پڑھ کے خاص کر سی ایم پنجاب کو صحافیوں کی اور پولیس کی یہ لڑائی ختم کرا دینی چاہیے. ایک زمانے میں تو مجھے خود اس کے اندر آنا پڑا تھا اور میں نے یہ معاملہ حل کرا لیا تھا, لیکن میں اس کا کریڈٹ کبھی نہیں لیتا ہوں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ویلاگ میں. اور آخر میں گزارش یہ ہے جو میں نے کبھی نہیں کی کہ ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگے, کانٹینٹ آپ کو اچھا لگے, تو آپ بے شک پورا ویلاگ شیئر نہ کریں. اس کا کچھ پورشن جو آپ کو بہتر لگے اور جو اور لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو وہ ضرور آپ شیئر یا فارورڈ کریں. اجازت دیں. اپنا اور گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیں.